اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آپ سب کی خدمت میں شہادت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج اس عظیم انسان کی شب شہادت ہے کہ جو اس کائنات میں رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے اس ایک مسئلے کے اوپر کہ بہت سارے ایسے فضائل ہیں کہ جو خود رسول گرامی نے بیان کیے ہیں کہ وہ فضائل مجھے بھی نہیں ملے جو علی کو ملے ہیں۔ اگر مولا کائنات کی زندگی کا مختصر جائزہ لیا جائے اور مختصراً میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر بہترین چیز عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولادت کے لیے سب سے افضل اور سب سے بہترین گھر عنایت فرمایا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین نام کا انتخاب کیا۔ اللہ نے آپ کے لیے بہترین ماں باپ کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین مربی رسول جیسے انسان کا ابو طالب جیسا باپ عطا فرمایا، تو رسول گرامی جیسا مربی اور پالنے والا عطا فرمایا، رسول جیسا معلم عطا فرمایا۔ اور جب مسئلہ شریک حیات کا آیا تو اس کائنات کی سب سے افضل خاتون، سب سے برتر خاتون شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو آپ کا ہمسر اور آپ کی زوجہ قرار دیا۔ جب بچوں کا مسئلہ آیا، نسل کا مسئلہ آیا، تو آپ کی نسل میں حسن اور حسین جسے سیدہ شباب اہل الجنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ اگر غور کیا جائے علی علیہ السلام کو، آپ پورے اسلام سے، تمام عالم اسلام اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور ہر ایک مسلمان بیٹھ کر کے دیکھے کہ اگر رسول گرامی اور اسلام کی زندگی سے علی کو نکال دیا جائے تو اسلام کے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ اسلام کے دامن میں دعوت ذو العشیرہ تو رہے گی، لیکن اس کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر علی کو نکال دیا جائے اسلام سے تو خیبر تو ہوگی لیکن فاتح خیبر نہیں ہوگا۔ اگر علی کو اسلام سے نکال دیا جائے تو جنگ احد تو ہوگی لیکن احد میں رسول کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر رسول کی زندگی سے اور اسلام سے علی کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ تو ہوگی لیکن صلح حدیبیہ میں صلح نامہ تحریر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فتح مکہ تو ہوگی لیکن فاتح مکہ اور بتوں کی صفائی کرنے والا، بتوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ علی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی ہر بہترین چیز عطا فرمائی، علم کے اعتبار سے سب سے افضل، اور خصوصی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تلوار ذوالفقار نازل کی، ہر ایک مقام کے اوپر آپ کو سب سے بہترین چیز عطا کی۔ اور جب شہادت کا مرحلہ آیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتخاب کیا کس چیز کا؟ مسجد کا، مسجد کوفہ کا انتخاب کیا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں مسجد کوفہ میں روزے کی حالت میں مسجد میں نماز کے سب سے افضل جز کا نام سجدہ، ایسے مرحلے پر آپ کو ضربت لگی۔ اور یہ بھی ساتھ میں اللہ کا اہتمام تھا کہ آپ کو دونوں طرح کی شہادت ملی، آپ کو زہر سے بھی مارا گیا اور تلوار سے بھی مارا گیا، یعنی ایک ہی مرحلے پر ایک ہی وار میں آپ کو دونوں طرح کی شہادت نصیب ہوئی۔ مولا کائنات کی زندگی، اور کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور میں سارے واقعات تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن پھر بھی آپ شب ہجرت سے اگر مولا کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دعوت ذو العشیرہ سے لے کر کے شب ہجرت تک آپ نے رسول کی جان اور اسلام کی حفاظت کی۔ شب ہجرت سے لے کر کے مثلاً خیبر تک، خیبر سے لے کر کے فتح مکہ تک، اور فتح مکہ سے لے کر کے جنازہ رسول تک، آپ نے کسی ایک موقع کے اوپر رسول کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور یہ ایک پیغام ہے تمام عالم اسلام کے لیے، 2-3 پیغام دوں گا۔ تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ایک بار اپنی کتابوں کا جائزہ ضرور لیں کہ وہ آدمی جو رسول کے ساتھ
63 سال رہا ہو، وہ آدمی جو رسول کے ساتھ 53 سال رہا ہو، وہ آدمی جو رسول کے ساتھ اتنا عرصہ جس نے گزارا ہو، ایسا آدمی یعنی سن 30 عام الفیل سے رسول کے ساتھ رہے سن 11 ہجری تک، اتنا عرصہ رسول کے ساتھ گزارا ہو، اس آدمی سے آپ دیکھیں اپنی کتابوں میں کتنی حدیثیں، کتنی روایتیں ہیں، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ 5 سال 10 سال 8 سال رہے ان سے کتنی روایتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رسول جتنی بھی، چاہے وہ زوجائے رسول ہوں، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں، جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کا حصہ محدود تھا، جگہیں محدود تھی۔ مثلاً بعض صحابہ صرف گھر کے باہر رہا کرتے تھے، گھر کے اندر نہیں آ سکتے تھے، بیویاں گھر کے اندر رہتی تھیں، گھر کے باہر نہیں رہتی تھیں، جنگ میں بیویوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن علی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں جو ہر جگہ کے اوپر، گھر کے باہر بھی موجود ہیں، گھر کے اندر بھی موجود ہیں، مکے میں بھی موجود ہیں، مدینے بھی موجود ہیں، جنگوں میں بھی موجود ہیں، اور صلح کے موقع پر بھی موجود ہیں۔ تو کم سے کم عالم اسلام ایک بار تو غور کرے کہ ہمیں اسلام کس سے لینا ہے؟ ہمیں اسلام علی سے لینا ہے، حسن سے لینا ہے، حسین سے لینا ہے، یا ان صحابہ سے لینا ہے جو کوئی 10 ہجری میں مسلمان ہوا، کوئی 4 ہجری میں مسلمان ہوا، کوئی 3 ہجری میں مسلمان ہوا مثلا۔ اور دوسرا پیغام عالم اسلام کو یہ دینا ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو نماز سے یہ کہہ کر کے چھٹکارا پاتے ہیں کہ مثلا معاذ اللہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد میں ضربت لگی لہٰذا آج سے ہم مسجد میں جائیں گے نہیں، یہ بہتان ہے اور فرار ہے۔ یہ وہ محب اہل بیت یا محب علی نہیں ہے کہ جو نماز سے فرار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مرحلے پر جہاں کے اوپر سر پہ ضربت لگی، جب امام حسن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے کیا حکم دیا؟ خود کو ان کو تو لوگ لے کے چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ حسن پہلے مسلمانوں کی نماز کو تمام کراؤ، پہلے نماز ادا کرواؤ اور اس کے بعد پھر کوئی بات ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ایسے موقع کے اوپر جہاں لوگ اپنے حواس کھو دیتے ہیں، جہاں لوگ درد سے بے حال رہتے ہیں، انہیں خدا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسے موقع پر مولا نے سب سے پہلی تاکید جو حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میرے لال پہلے نماز تمام کرو۔ اس کے بعد مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ وصیتیں ہیں۔ آپ زندگی بھر یقیناً ہم فضائل سنتے رہتے ہیں، مولا کے فضائل میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے، دشمن دوست سب، جو انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے وہ انسان جو ہے مولا کائنات سے محبت کرے گا۔ بس میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس بات کو جہاں تو ہو سکے تمام مسلمانوں کو، خاص کر کے شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ مکمل کلمہ کیا ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو، کوئی ڈھونگی، کوئی پاخنڈی ہمیں آ کر کے بیوقوف بنا دے۔ ہمارا پورا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اگر کوئی انسان صرف یہاں تک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو وہ بھی مولا کے حق میں غاصب اور برابر کا شریک ہے غاصبوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تو علی کو ولی اللہ مانتی ہے، یہ مسلمان تو سب کو ولی اللہ مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو عالم اسلام سے اختلاف ہے وہ صرف اس بنیاد اور بیس اس کا اختلاف کا یہ ہے۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں کوئی کہے کہ میں شیعوں والا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ شیعوں والا کلمہ پورا پڑھیے، جو بھی پڑھے وہ، کیونکہ سارا جھگڑا، سارا بحث اور سارا مسئلہ خلیفہ بلا فصل ہونے کا ہے، کہ ہم جو رسول علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ مانتے ہیں وہ بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، رسول کے فوراً بعد خلیفہ مانتے ہیں، اور کسی اور کو خلیفہ نہیں مانتے۔ رسول اللہ کے بعد علی، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 11 ائمہ۔ تو یہ میرے جوانوں سے اور اپنے تمام ناظرین سے اور تمام شیعان حیدر کرار سے اور تمام مسلمانوں سے جو حق کے راستے پر آنا چاہتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہ بنائے، کوئی بھی آپ کو جھانسا نہ دے اور اس طرح کی بات کرے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ وہی ہے جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے۔ اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ وصیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے اس کی صرف ہیڈ لائنز پڑھ دیتا ہوں کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو یہ احساس ہوا، طبیب نے کہا کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں، آپ وصیتیں کر دیں، تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، کہا میرے لال ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، یہ ساری آپ مسائل میں سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے لال
تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ متفق اور متحد رہنا، کبھی جو ہے اپنے سے لوگوں کو الگ مت کرنا۔ جو متحد رہتے ہیں، جو ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک جٹ رہتے ہیں، انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تیسری چیز جس پہ زور دیا، صلہ رحم۔ ایسے موقع پر امام نے فرمایا کہ حسن اور تمام لوگوں تک جن تک یہ میری بات پہنچے ان سے یہ بستہ گزارش ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ میری ان سے وصیت ہے، میری بات ہے کہ اس بات کے اوپر عمل کریں کہ صلہ رحم کو انجام دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مبادا یتیم کبھی تمہارے رہتے ہوئے بھوکے نہ رہیں، یتیموں کا خاص خیال رکھنا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ خانہ کعبہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا، خانہ کعبہ کی کبھی تعطیل مت کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے کبھی تکلف نہ کرنا، کبھی مضائقہ نہ کرنا، کبھی دوری اختیار نہ کرنا۔ زکوٰۃ دیتے رہنا اور ذریہ پیغمبر کی آل کے اوپر ظلم نہ ہونے دینا۔ اگر تمہارے سامنے پیغمبر کی آل کے اوپر ظلم ہو تو اس کے لیے احتجاج۔ اصحاب و پیغمبران اور اصحاب رسول کی عزت کرنا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا۔ یقیناً ہم سے زیادہ کوئی صحابی رسول کا احترام کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہر کام میں خدا کی مرضی کو تلاش کرنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بس میں ایک مختصر آپ کو مولا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل جو ہے یتیموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا ہے۔ آپ نے اس اپنی وصیت میں بھی عرض کیا کہ اے حسن یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ صرف حسن کے لیے نہیں، سب کے لیے یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر یتیموں کے گھر میں جایا کرتے تھے اور یتیم بچوں کو خوش کیا کرتے تھے انہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں ایسے گھر میں داخل ہوں کہ جہاں کے بچے رو رہے ہیں، اور جب میں واپس نکلوں تو وہاں کے بچے خوش ہوں اور مسکراتے رہے ہوں۔ کبھی کبھی مولا روایتوں میں ہے کہ مولا ان کے لیے بکریوں کی آوازیں تک نکالا کرتے تھے تاکہ جو ہے بچے اس سے ہنسیں اور اس سے خوش ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولا نے دیکھا کہ ایک عورت کنویں کے اوپر پانی بھر رہی ہے۔ مولا نے اس کی مدد کی غرض سے اس پانی کے سامان کو، ظرف کو اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر نہیں ہے، اور یہ علی کی دین ہے کہ آج میرا شوہر جو ہے میدان جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسرے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ کون؟ امام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس نے کل تمہاری مدد کی تھی، پانی لے کر کے آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، امام اندر گئے۔ امام نے آٹا یا جو بھی رہا ہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لو اس کو خمیر کرو۔ امام نے یہ بھی کہا یا تم خمیر کرو میں بچوں کو کھلاتا ہوں، یا تم بچوں کو کھلاؤ میں خمیر کرتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ مولا کو پہچانتی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں، آپ بچوں کو دیکھ لیجئے، میں خمیر کرتی ہوں، میں بہتر طریقے سے روٹی بنا سکتی ہوں۔ اس کے بعد امام نے گوشت بنایا، اور گوشت جب بنا رہے تھے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تندور کی وہ گرم ہوا محسوس ہوئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مولا نے یہ بھی ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے علی تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم یتیموں کے حال سے غافل رہ گئے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے، ہزاروں یتیم تھے، مولا سب کی اس کا احساس اس دن ہوا جس دن کل آپ کو 21 رمضان کو جب مولا کا جنازہ نکلا ہے، تب یتیموں کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا مونس، ہمارا یاور مر گیا۔ بہرحال مولا نے گوشت تیار کیا اور اس لقمے کو یتیموں کو کھلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ علی کو حلال کرنا، علی کو معاف کر دینا، علی کو معاف کر دینا۔ اتنے میں روایت کہتی ہے، واقعہ لکھنے والا کہتا ہے کہ اس عورت کی پڑوسن آ گئی گھر میں، جب داخل ہوئی وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ رونے لگی، کہنے لگی تمہیں معلوم ہے تم کس سے کام لے رہی ہو؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہا یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ بھی رونے لگی۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، آپ دیکھیں مولا خود رونے لگے، اور آج تو شب شہادت ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے دن صرف حسن اور حسین یتیم نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہر وہ شخص یتیم ہو گیا جو علی کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی تم اور میں امت کا باپ ہوں۔ آج ہر ایک مسلمان، ہر ایک شیعہ، ہر ایک چاہنے والا غمزدہ ہے، آسمان سے لے کر کے زمین تک غم ہی غم ہے، سب رو رہے ہیں، سب آنسو بہا رہے ہیں۔ کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت آج جو ہے بستر مرگ کے اوپر تڑپ رہی ہے، جسے اشکل اشقیا
خبیث ترین انسان نے، بدترین انسان نے بدترین زہر کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ضربت لگائی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر، مولا کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گامزن رہیں، اور کوئی ایسا فعل ہم سے سرزد نہ ہو کہ وہ مولا کو ناگوار گزرے یا خدا کو برا لگے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرے اللہ ہماری اس عزا کو، ہماری اس نمازوں کو، ہماری اس دعاؤں کو، ہمارے ان اعمال ماہ مبارک رمضان کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم سب کو حقیقی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں قرار دے۔